علی گور بلوچ صاحب، مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہوں، فوری طور پر ہوں، آپ شکایت کا ازالہ نہیں کر سکتے، آپ نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے، حکومت میں خم نہیں ہے۔ اب بات کہوں بیش یہ وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حکومت کے پاس یہ کہنا کہ اختیار نہیں ہے، یہ تو بالکل منطق سمجھ سے باہر ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی حکومت ہو، کوئی حکومت چاہے اگر انتخابات دوبارہ کروانے ہیں تو وہ استعفے دے دے تو انتخاب دوبارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی رائے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیکلی ٹھیک ہے۔ باقی جہاں تک ان کا مطالبہ ہے یا دو پارٹیز کا مطالبہ ہے کہ الیکشن دوبارہ ہو اور انتخابات دوبارہ ہو، تو پاکستان میں تو کوئی بھی ایسا انتخاب نہیں آیا آج تک جس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھی ہوں۔ آپ 2018 کے انتخابات دیکھیں تو وہاں پر RTS سسٹم بند کیا گیا تھا، بدنام زمانہ الیکشن تھے، اور جن الیکشن کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کا سیاسی نقصان ہوا بلکہ پاکستان کا سیاست سے زیادہ جو ہے معاشی نقصان ہوا۔ ایک وہ ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہوا جس نے پاکستان کی سیاست میں انتشار پھیلایا، پاکستان کو گراس روٹ لیول پر پاکستان کی معیشت کو ٹارگٹ کر کے اور محنت کر کے خراب اور تباہ کیا گیا، اور اس کے بعد جاتی دفعہ یہ بھی کہہ کر گئے کہ ہم تو مائند بچھا کے جا رہے ہیں۔ جہاں تک تحفظات ہیں الیکشنز کے اوپر، ہر پولیٹیکل پارٹی کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تحفظات ضرور ہے، انتخابات پر ہوتے ہیں، کسی کو 2 سیٹوں پر، کسی کو 5 سیٹوں پر، کسی کو 7 سیٹوں پر۔ تو اس کے لیے آلریڈی جو آئین اور قانون جس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے وہ تمام فارم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کھلے۔ اگر آپ انتخابات دوبارہ کروانے کی روش شروع ہوگی تو مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح تو پاکستان میں آنے والے 100 سال میں بھی اگر آپ انتخابات یہ کہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اتفاق کر جائیں، اس وقت جو اسمبلی میں پارٹیز بیٹھی ہیں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، بلوچستان کی پارٹیز ہیں، MQM ہے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، اور کسی پارٹی کا بھی یہ مطالبہ نہیں ہے کہ انتخابات دوبارہ کروائے جائیں۔ تو علی گور صاحب اب یہ بتائیں نا کہ مولانا صاحب کو پھر کس لیول سے انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے ہمیں جو پیغامات آ رہے ہیں ان میں بالکل خم نہیں ہے، کیا کوئی لوور لیڈرشپ ان سے رابطے کر رہی ہے؟ ابھی بجٹ آیا، بجٹ پر آپ ان کی تجاویز لے سکتے تھے، ان کو آن بورڈ لے سکتے تھے، بات ان سے بیٹھ کر ہو سکتی تھی، یہ کیوں حکومت یہ والی ٹرک مس کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تو مطلب ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ جب سے مولانا صاحب کی پارٹی اور وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، ان کا جو ووٹ بینک ہے یا جہاں سے وہ سیٹس لیتے تھے وہ KPK ہے اور بلوچستان ہے، اور ان دونوں جگہوں سے ان کی ابھی بھی سیٹس ہیں، اور اگر ادھر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کے پھر جو بینیفیشری ہے وہ تو پھر آج کل وہ کون سی سنی تحریک کے کیا نام ہے، سنی اتحاد کونسل نام ہے جو پاکستان تحریک انصاف جس میں ضمنی ہوئی جوائن کیا ہے۔ ہاں جی، سنی اتحاد کونسل کو آزاد اراکین نے کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے ووٹ تو پھر چوری ان لوگوں نے کیا ہے ان کا۔ تو اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا، باقی مولانا صاحب سے ہماری لیڈرشپ کے بڑے درینہ سیاسی تعلقات بھی ہیں، ذاتی تعلقات بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ ہیں جو ایک دوسرے کے مدد الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں۔ سیاسی ترجیحات ہر پارٹی کی اپنی ہے، لہذا مولانا صاحب کا مطالبہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کوئی مطالبہ کریں، وہ کوئی پرامن پروٹیسٹ کریں۔ ہاں، البتہ آپ ایک بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ انتشار پسند شخصیت نہیں ہے، وہ کوئی اشتعال انگیزی نہیں کریں گے، سیاسی پرامن احتجاج کرنا، مطالبہ کرنا وہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو پھر یہ ایک اکیلا PMLN کا تو فیصلہ نہیں ہو سکتا نا ان تمام ایشوز پر، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں مختلف صوبوں میں۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں پوائنٹ آپ کا آگے مطالبے چلتے رہتے ہیں علی گور صاحب، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اب اس وقت کتنا سیریس ہے اس مطالبے کو لے کر۔ تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔